سر، افغان مہاجرین جب سے اپنے وطن واپس لوٹنے لگے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی مجبوریوں کا پاکستانی بڑا فائدہ اٹھانے لگے ہیں۔ جائیدادوں کی بات ہو، گاڑیوں کی بات ہو، یا ان کے پاس جو ایکسٹرا سامان ہے اس کی بات ہو، تو وہ پاکستانی بھائی اونے پونے داموں خریدنے لگے ہیں۔ کیا اسلام، کیا قرآن، کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بندہ مجبور ہو اور آپ اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں، آپ نے بات کی ہے افغانستان کے جو بھائی ہیں جو یہاں سے واپس گئے ہیں، یہ حکومت پاکستان کی پالیسی ہے کہ ان کو بھیج رہی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ ضرور کروں گا کہ عام مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟ مسلمان کیا ہیں؟ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے نا۔ اگر ایک جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ حال ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا وہ مرے اور اس کی جگہ پہ اس کو میں کھاؤں۔ میرے بھائی، یہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کی پالیسی تھی، لیکن ایک اس کے لیے کوئی چینل بھی تو بنایا جا سکتا تھا نا، کوئی اس کے اوپر ایسا پراپر پروگرام بھی تو بنایا جا سکتا تھا نا کہ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ترتیب سے بھیجا جاتا، ان کو ٹائم ایک چیزیں وہ اپنی فروخت کرتے، اپنی پراپرٹی فروخت کرتے، اپنی چیزیں بیچتے، بیچنے کے بعد وہ چلے جاتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے اگر وہ کسی کو نکالنے پہ آ جائے تو اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ نکال سکتی ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ وہ رہے ہیں، آپ کے پڑوسی سے ہی، اگر آپ کے شہری ان کو نہیں سمجھتے، پڑوسی ہیں، آپ یہ کرتے کہ آپ ان کے لیے ایک پراپر پروگرام بناتے، وہ اپنی چیزیں سیل کرتے اور پراپر طریقے سے سیل کرتے، ایک قیمت اپنی جو ہے اس کے اوپر سیل کرتے۔ آپ نے ان کو اوپر اتنا سختی سے ایک دم سے ڈنڈا رکھا کہ وہ بیچارے ان کو کئی چیزیں وہ ویسے پھینک کے چلے گئے، کئی چیزیں انہوں نے بیچیں، کئی چیزیں ان کے لوگ اٹھا کے لے گئے، اور ان کے جو ہیں وہ بیچاروں نے بمشکل جیسے وہ اپنی جان مال بچا کے بھاگتا ہے، اس طرح سے پوزیشن تھی جیسے وہ بھاگے ہیں نا، تو اس طرح سے پوزیشن بن گئی۔ نکالیں، لیکن ایک پروگرام کے تحت نکالیں اور ایک پالیسی کے تحت نکالیں۔ دیکھیں، ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے دیکھیں ملک ضرور ہم پاکستانی ہیں، وہ افغانی ہیں، لیکن اسلام کے رشتے سے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور جب جیسے ہم کہتے ہیں ہر کلمہ پڑھنے والا ہمارا بھائی ہے، تو جب کلمہ پڑھنے والا ہمارا بھائی ہوا تو بھائی کی چیز جو ہے وہ کیسے ہم اس کا جان مال اس کے ہمارے اوپر کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ کہ کیسے ہم جو ہے نا وہ اس کے لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، اس کو چھین رہے ہیں ان سے ہر چیزیں، اور ان کی چیزیں جو ہیں ایسے لے رہے ہیں جیسے جو ہیں مال غنیمت ہوتا ہے، جیسے چور جو چیزیں لے کے جاتے ہیں، جیسے وہ ڈاکو چھین کے لے کے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کو عزت سے رخصت کرتے ان کو، تاکہ وہ بات یاد رہتی کہ ہم پاکستان ہم نے چھوڑا تو پاکستانیوں نے ہمیں عزت و وقار سے اور ہمیں انہوں نے ایسے طریقے سے رخصت کیا کہ تاکہ وہ اپنے بچوں کو بھی بتاتے کہ جب ہم پاکستان سے واپس آ رہے تھے تو پاکستانیوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ جو ہم نے سلوک کیا ہے یہ اتنا اچھا سلوک نہیں ہے کہ وہ کل وہ ہمارے ساتھ وہ تعلقات اچھے رکھ سکیں، یا وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یا ان کے بچے یہ کہہ سکے کہ پاکستانیوں نے ہمارے ساتھ بہتر سلوک کیا۔ وہ کہیں گے کہ ڈاکو ہیں، جیسے لوٹ مار خود پاکستان میں کرتے ہیں ایسے انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کر لی۔ تو بحیثیت قوم تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سر شرم سے جھک کے ہیں۔